اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے آقا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا، ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے، حضرت سلمان فارسی کو کون جانتا تھا؟ حضرت بلال حبشی کو کون جانتا تھا؟ حضرت بلال حبشی وہ غلام ہیں کہ جن کے گلے میں رسیاں ڈال کر گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا اور بازاروں میں ان کو بیچا گیا، سخت تکلیفیں دی گئیں، کیا کچھ نہیں کیا گیا، کیا ان کی پہچان تھی، لیکن جب حضور کے غلام بن گئے تو وقت کے امام بن گئے، جب مکہ فتح ہوا تو حضور نے انہی کو کعبے کی چھت پر کھڑا کیا، بڑے بڑے رؤسا بڑے بڑے مالدار قبیلے کے سردار سب نیچے تھے، اور یہ بظاہر چہرے سے کالے نظر آنے والے حبشی غلام کو حضور نے کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا، تو بہت سے ایسے صحابہ جنہیں کون جانتا تھا، لیکن بھی سورج کی طرح خورشید کی طرح چمکے۔ شاعر کتنی خوبصورت بات کہتے ہیں، ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے، ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، آقا خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، جب سوانح پہ خورشید قیامت ہوگا، جب سوانح پہ خورشید قیامت ہوگا، اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سائے رکھنا، اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سائے رکھنا، اور ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہوتا کہ حضور ہر محفل میں تشریف لاتے ہیں، حاضر و ناظر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر میلاد کی محفل میں یا جہاں حضور کو پکارا جاتا ہے وہاں حضور حاضر ہوتے ہیں، یہ ان کی عطا ہے،
जब जहाँ चाहें तशरीफ़ ले जाएं, बरकतें अता फरमा दें। ये नज़रिया है अहले सुन्नत का। हम अहले सुन्नत का यही नज़रिया है कि हुजूर की मर्ज़ी पर है, जब जहाँ चाहें। तो शायर ने कहा, शायद इस राह से खालिद मेरे आका गुजरे, शायद इस राह से, शायद इस राह से खालिद मेरे आका गुजरे, अपनी पलकों को सरे राह बिछाए रखना, अपनी पलकों को सरे राह बिछाए रखना, अपनी पलकों को सरे राह बिछाए